السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، یہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ 3-4 باتوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اس میں سے ایک تو افطار کے تعلق سے، پھر سحری کے تعلق سے، اور اس کے بعد اعتکاف کے تعلق سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت رہا تو روزے کے چند ایک مسائل جو عام طور پہ لوگ پوچھا کرتے ہیں، ان تمام مسائل کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر ایک وقت 24 آورز کا ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس مہینے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے اپنا وقت اس کے اندر برباد نہیں کرتے تھے بیکار کاموں کے اندر۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کیا کرتے تھے اور ان تمام وقت کو اللہ کی عبادت کے اندر لگایا کرتے تھے۔ اور رمضان کا جو ہی دن ختم ہوتا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا، حتیٰ کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ہے کہ کہا جاتا اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، کہ جب آدمی جب کوئی چیز کمر کے نیچے کپڑا باندھتا ہے، پہنتا ہے، اور جب کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کپڑے کو اور زور سے باندھ لیتا ہے تاکہ کام کے کرنے میں آسانی ہو، ڈسٹرب نہ کر سکے یہ چیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کمر کو کسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کرتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ ہم نے یہ عبادت کرنی ہے اس رمضان کے مہینہ میں، وہی طریقہ ہم مسلمانوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر اوقات ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے، یا پھر جب سو کے اٹھے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو میں، بات چیت میں گزر جاتا ہے، یا پھر اگر کچھ تھوڑا سا اور ٹائم ملا تو موبائل میں میسج دیکھنے یا پھر بھیجنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں رمضان کے مہینہ میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ما بقیہ جو روزے رہ گئے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں پیش نہیں آنا کہ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے اور وقت آپ نے فارغ کیا ہے تو اس کو روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور عبادت جو دوسرے ان تمام چیزوں کے اندر لگائیے، بیکار کی گفتگو اور بیکار کے میسج کے بھیجنے اور اس کو قبول کرنے میں اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے۔ یہ تقریباً میں 3 جمعہ سے آپ کے سامنے اس طریقہ پر اعلان کر رہا ہوں اور ادباً آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ تمام بیکار کے کام اس رمضان میں چھوڑ دیجیے، بلکہ اس اوقات کو دینی کام میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں ہمیں کس طریقہ پر گزارنا ہے وہ کرنا ہے۔
دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز آتے ہیں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کر کے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گھنٹوں کئی لوگ ٹھہر کر کے گفتگو کے اندر مصروف ہوتے ہیں. وہی گھنٹوں کو اگر ہم عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگائیں تو پھر ہمارے لیے یہ رمضان سونے پہ سہاگا جو مقولہ مشہور ہے وہ ہو جائے گا. اس لیے ہم تھوڑی سی توجہ دیں، اور جب توجہ دیں گے تو انشاءاللہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. ایک فکر جب اپنے دل میں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہر کام ہمارے لیے مشکل سے مشکل آسان ہو جایا کرتا ہے. دیکھیے اس رمضان کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ رکھا ہے، اس روزہ کے رکھنے سے پہلے بھی اللہ نے ایک عبادت کی چیز رکھی ہے، اور روزہ کمپلیٹ ہونے کے وقت میں بھی اللہ نے ایک عبادت کی چیز رکھی ہے. روزہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو ایک عبادت کی چیز ہے جس کو ہم اور آپ سحری کہتے ہیں. سحری ظاہری اعتبار سے ایک کھانا ہے جو آپ نے اپنے گھر میں تیار کر رکھا ہے حلال چیزوں سے. ظاہری اعتبار سے ہم اسے کھا رہے ہیں، اس سے ہمارا اور آپ کا پیٹ بھر رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، اس سحری کے کھانے کے اندر اللہ نے برکت نازل فرمائی ہے. سحری کے کھانے میں اللہ نے برکتوں کا نزول فرما دیا ہے. اور پھر ایک جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان روزے کو فرق پیدا کرتا ہے. جو اس زمانے میں یہود و نصارہ تھے وہ لوگ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ سحری نہیں کرتے تھے، بغیر سحری کے وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت دی ہے کہ رات کے 3 بجے 4 بجے فجر سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا روزے داروں کو. اور جب کھانے کا حکم دیا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ بھائی روزہ ہی تو رکھنا ہے، چلو تراویح پڑھ کر کے چلتے ہیں، جا کر کے خوب جم کے یہاں تک کھا لیں گے، صبح تک بھوک ہی نہیں لگے گی اور بس اسی کھانے سے ہم روزہ رکھ لیں گے. تو میرے بھائی، جو اگر یہ طریقہ ہم اپناتے ہیں اور سحری کے اوقات میں ہم سحری نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جو عمل ہے اس عمل کو کہیں نہ کہیں ایسا کرنے والا شخص اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. چونکہ ہمارے اور ان میں روزے کے اندر جو فرق ہے وہ سحری فرق پیدا کرتا ہے کہ یہودی بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہے اور مسلمان سحری کر کے روزہ رکھتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے کھانے کے اندر برکت ہے، تم اس برکت کو مت بھولا کرو، اس کے اوپر عمل کیا کرو. ایک چیز اور یاد رکھیے سحری کی فضیلت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان قائم کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میزان ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ لگ جائے گا. تو انسان کے نیکی کا پلڑا، اللہ کے ایک بندے کے نیکی کا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا اور برائی کا پلڑا وہ نیچے کو جھک جائے گا. اس کا ایک ہی مقصد ہوگا، مطلب ہوگا کہ جب برائی کا پلڑا جھک گیا اور نیکی کا پلڑا اوپر کو اٹھ گیا تو برائی زیادہ ہے اور نیکی کم ہے. اب یہ بندہ پریشان ہوگا اور یہ سوچے گا کہ اب ہم کیا کریں، اب تو ہمارے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے، اب ہم تو ڈائریکٹ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. یہ بندہ اسی سوچ میں ہوگا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی سوچ کے اندر یہ بندہ اللہ کا جب اپنے اوقات کو گزار رہا ہوگا تو ایسی صورت میں ایک پوٹلی کے اندر، ایک پوٹلی بنا ہوا اس میزان کے اندر گرے گا، نیکی کے میزان کے اندر، اور اس کا وزن ایسا خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ وزندار ہوگا کہ وہ گناہوں کے پلڑا کو اوپر اٹھا دے گا اور نیکی کا پلڑا مکمل طور پہ نیچے زمین کو لگ جائے گا. اب یہ بندہ حیران ہوگا کہ یہ پوٹلی بندھا ہوا کوئی چیز ہے
ایک کور کے اندر یا پھر کپڑے کے اندر، وہ کہیں سے آ کر کے ہمارے نیکی کے پلڑے میں گرا ہے، اور گرنے کے بعد وہ نیکی کا پلڑا جھک گیا اور گناہوں کا پلڑا اوپر کو اٹھ گیا. اب یہ خوش ہو جائے گا لیکن حیران بھی ہوگا. پھر دل میں سوالات بھی آئیں گے کہ آخر اس کے اندر ہے کیا؟ تو آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتا تھا، لیکن روزہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ایک حکم دیا تھا سحری کرنے کا. تو دنیا میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کیا کرتا تھا. ہاں اللہ تعالیٰ، میں سحری کیا کرتا تھا. یاد رکھو، جو تم کھایا کرتے تھے سحری کے اندر، اسی کو نیکی بنا کر کے ہم نے تمہارے نام اعمال میں ڈال دیا ہے. تو آج ہم سحری کو ہلکے میں لیتے ہیں، جبکہ اتنا وزندار ہے کہ نیکی کے پلڑا جو ہی جھکے گا، اٹھا ہوا پلڑا جھک جائے گا، اور پھر اللہ کا فرمان ہوگا کہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. آج ہمارے میں سے کچھ لوگ تراویح پڑھ کر کے جاتے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ بھائی سحری میں کون اٹھے، چلو پہلے ہی پورا پیٹ بھر کر کے مکمل طور پہ کھا لیں سحری کی نیت سے کہ چلو ہماری سحری یہی ہو گئی. تو یاد رکھیے میرے بھائی، اس طریقہ پر سحری سے پہلے کھا لینے سے اور اس کے بعد روزہ رکھنے سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سحری کی برکت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. سحری کی برکت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا پڑے گا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پہ حکم دیا کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری تاخیر سے کرو. سحری تاخیر سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت جب شروع ہونے والا ہو اس سے پہلے پہلے تک ہم سحری سے فارغ ہو جائیں، یعنی سحری کا جو آخری وقت ہے اس وقت تک ہم کھاتے رہیں. اس وقت میں کھانا سحری کا افضل ہے. صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت سحری کا جو ہوا کرتا تھا وہ اتنا پہلے فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ سحری کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جتنے دیر میں قرآن کریم کی 50 آیتیں 50 آیتیں ترتیل کے ساتھ کوئی بھی بندہ تلاوت کر سکے آرام آرام سے. تراویح میں جو قرآن پڑھی جاتی ہے اس انداز میں نہیں، عام طور پہ نماز کے اندر جو قرآن کریم پڑھی جاتی ہے اس انداز میں 50 آیتیں پڑھ لے فجر سے پہلے. جتنا ٹائم اس کو لگتا ہے اس سے پہلے کا جو وقت ہے یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس سے پہلے پہلے تک ہم سحری سے فارغ ہو جائیں. لیکن فقہائے کرام نے ہر ایک انسان کو وہ طریقہ معلوم ہو، قرآن کریم پڑھنے کا سب کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے اس میں وقت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن ایک اصول فقہائے کرام نے بتا دیا کہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے تک جو ہوتا ہے وہ سحری کا آخری وقت ہوتا ہے. تہجد کا بھی آخری وقت وہی ہوتا ہے. اس وقت تک ہم سحری کھائیں اور اس وقت تک سحری کا کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی افضل طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. اب سحری میں کھائیں تو کیا کھائیں؟ تو دیکھیے جس طریقہ پر افطار میں کھجور کا استعمال کرنا سنت ہے اسی طریقہ پر سحری میں بھی کھجور کا استعمال کرنا سنت ہے. آپ نے حلال طریقہ پر جو بھی غذا سحری کے لیے تیار کیا ہے ان تمام غذاؤں کا آپ استعمال کیجئے، لیکن ساتھ ہی کھجور کا بھی استعمال کیجئے. کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی طاقت کو پیدا فرما دیا ہے. سحری میں آپ کم سے کم 3 کھجور کھا لیجئے، بدن کے اندر قوت و طاقت آپ پورا دن محسوس کریں گے انشاءاللہ. اب یہ جو سنت ہے سحری میں کھجور کا کھانا یہ ہم میں سے تقریباً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور اس سنت کو عام طور پہ بیان بھی نہیں کیا جاتا. افطار کے سنت میں ہم کھجور کھانا، افطار کے اندر کھجور سے افطار کرنا یہ سنت ہے، اس کو تو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن سحری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا استعمال کرتے تھے
اور صحابہ کرام سے بھی کہتے تھے کہ آپ کھجور کا استعمال کرو سحری میں، اس کے اندر طاقت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ تقریباً ہم لوگوں کو معلوم نہیں مسلمانوں کو، لہٰذا آج کے بعد سے آپ یہ ارادہ کیجئے کہ کل صبح میں، کل کا روزہ جب ہم سحری سے رکھیں گے تو اس سحری کے اندر کل سے ہم انشاءاللہ کھجور کا بھی استعمال کریں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کے اندر یہ طریقہ تھا کہ آپ سحری تاخیر سے کیا کرتے تھے، اور تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تک ہم سحری نہیں کرتے رہنا، بلکہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 10 سے 15 اور احتیاطاً 20 منٹ پہلے تک ہم سحری سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کے غروب ہو جانے یعنی سورج کے ڈوب جانے کا مکمل طور پہ ہمیں یقین ہو گیا ہو تو اب اس کے اندر ہم تاخیر نہ کریں۔ جب یقین ہو گیا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے تو ہم فوراً افطار کر لیں۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے 2 4 5 منٹ پہلے ہم افطار کر لیں، نہیں، 1 منٹ پہلے کیا بلکہ آدھا منٹ پہلے بھی سورج کے ڈوبنے سے جلدی کے چکر میں اگر ہم نے افطار کر لیا تو یاد رکھیے ایسے شخص کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جلدی کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیے کہ آپ کام میں مصروف ہوتے ہیں، گھر کی خواتین افطاری کی تیاری میں مصروف ہوتی ہیں، سیرن کی آواز ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، انہیں آواز دیا جاتا ہے کام کرنے والے یا پھر کرنے والی کو کہ آؤ سیرن کی آواز آ گئی، وقت ہو چکا ہے، افطار کر لو، تو رکو جی ابھی آ رہی ہوں، رکو جی ابھی آ رہا ہوں، رکو جی ابھی آ رہی ہوں۔ یہ جو رکو جی کہا جاتا ہے، یہ کہا گیا کہ یہ مت کہو۔ جب سیرن کی آواز آئی ہے، وقت شروع ہو چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، تو اب تاخیر نہیں، اب کام کو وہاں پہ مؤخر کر دو، چولہا آپ بند کر دو، جو کام آپ کر رہے اس کو وہیں پہ چھوڑ دو، پہلے آ کر کے بسم اللہ پڑھو، دعا پڑھو اور کھجور سے افطار کر لو، پانی پی لو، پھر اس کے بعد اس کام کو جو شروع کرو پھر کرو۔ لیکن اس کام کے کرنے میں نماز کے اندر بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر افطار کرتے ہیں، عام طور پر ان کے اندر ایک عادت ہے کہ افطار کے چکر میں ہم فرض نماز کو جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گھر سے مسجد جانے میں اگر آپ کو وقت لگ رہا ہے تو آپ 1 2 کھجور 3 کھجور کھا لیجئے، کچھ ہلکی سی چیز فروٹس وغیرہ لے لیجئے، پانی پی لیجئے، پہلے آپ نماز کے لیے جائیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، پھر گھر میں آ کر کے اطمینان سے جتنا بھی کھانا ہے افطار کی ماں بقیہ چیزیں آپ اس کو آرام سے بیٹھ کر کے کھائیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن افطار کے چکر میں جماعت کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ ہم سبوں کو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، اب افطار، اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سلمان نے فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور اس کے بعد زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم روزے دار کو روزہ افطار کراؤ، اور فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ جو آدمی روزہ افطار کرا رہا ہے اور جس نے اس کے مال سے روزہ افطار کیا، روزہ افطار کرنے والے کے روزے کے ثواب کے اندر ذرہ برابر کمی بھی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے وسعت کے اعتبار سے 10 آدمی کو روزہ افطار کرا دیا،
تو آپ کو 10 آدمی جو روزہ رکھ کر کے آپ کے پاس افطار کر رہا ہے تو اس 10 آدمی کے روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، روزہ افطار کرانے والے کو، اور وہ 10 آدمی جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کے روزہ رکھنے کا ثواب اس کو مکمل ملے گا، اس کے اندر کمی ہرگز نہیں ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو ایسا نہیں، ایسا مالدار نہیں کہ وہ روزہ افطار کسی روزے دار کا کرا سکے، تو کیا وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب تو کوئی آدمی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دے تو اس سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے آج کے امت کے غریبوں کا مکمل طور پہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ غریبوں کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو روزہ افطار کا اتنا بڑا انتظام تو نہیں کرا سکتا، تو کیا میں اس ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے مسئلہ پوچھ کر کے ہمیشہ کے لیے غریبوں کے ٹینشن کو دور کر دیا، کہا کہ نہیں، اگر کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو اگر آپ نے پلا دیا تو ایسی صورت میں یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے کہا کہ اگر اور آپ کے پاس ہے، کھجور کا انتظام کر سکتے ہو، کھجور سے روزہ افطار کرا دو، پانی سے روزہ افطار کرا دو، کچھ فروٹس وغیرہ خرید کر کے روزہ افطار کرا دو، دہی کی لسی بنا کر کے روزہ افطار کرا دو۔ اس طریقہ پر باتیں بیان کی گئی ہے، یعنی ہر طبقے کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ جن چیزیں افطار کے لیے آپ کے پاس میسر ہو، انتظام کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال چیز ہو اور حلال کے مال سے خریدی گئی چیز ہو، ان تمام چیزوں کا آپ روزہ افطار کے لیے انتظامات کرا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ میں بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا پورا روزہ ہی نہ رکھے اور یہ سوچ لے کہ بھائی میں روزہ داروں کو افطار کرا دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں ہمیں ثواب مل جائے گا، تو روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی کرانے سے، لیکن روزہ افطار کی دعوت دینے سے، روزے داروں کو افطار کرانے سے، روزہ افطار کرانے والے کے اوپر جو روزہ فرض ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ وہ کمپلیٹ اسی وقت میں ہوگا جب وہ آدمی خود اپنا روزہ رکھے۔ افطار کرانے سے ثواب ضرور ملے گا لیکن ذمے سے روزہ ساقط نہیں ہوگا۔ روزہ ذمے سے ساقط اس وقت ہوگا، پورا روزہ اس وقت ہوگا جب ہم از خود روزہ رکھیں گے، شرعی اعتبار سے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا نہیں ہے، روزے داروں کو افطار کرا دینا ہے، کھانا کھلا دینا ہے، روزے کا ثواب یہاں پہ مل جائے گا، روزے کا ثواب تو ملے گا لیکن روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے، جو وبال ہے، وہ گناہ بھی ایسے شخص کو ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حشر کے میدان میں پوچھے گا کہ ہم نے صحت دی تھی، ہر ایک نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا لیکن تم نے روزہ نہیں رکھے۔ اور ایسا شخص جو روزہ نہیں رکھتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کا مبارک دن مسجد نبوی کی جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ چڑھ رہے ہیں، پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ خطبہ ختم ہوا، نماز کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد صحابہ رسول نے سلام کیا، سوال کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے پہلے بھی خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے گئے لیکن کبھی آپ نے آمین نہیں کہا، آج ہم نے آپ کو دیکھا اور کانوں سے سنا، ایک نہیں بلکہ تین بار آمین کہی، آخر وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جبریل امی میرے پاس آئے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور مجھے حکم دیا کہ میری اس بد دعا کے اوپر آپ نے آمین کہنی ہے۔ اس لیے ہم نے حضرت
جبرائیل آمین کے بد دعا کے اوپر آمین کہی ہے۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ مسلمان جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ بھلا بتلائیے میرے دوستو، حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے ہوں، وہی بد دعا قبول ہونے کے لیے کافی ہے، مزید اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا یہ مہر لگاتا ہے قبول ہونے کو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ ہر عام و خاص بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ وہ وقت جب خطیب منبر پر عربی خطبہ دینے کے لیے چڑھے وہ وقت قبولیت کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا مبارک دن مسجد نبوی جیسا مقام، وہاں پہ جمعہ کے خطبے کے لیے آپ چڑھ رہے ہیں، کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہلاکت و بربادی کی دعا جبریل امین نے کہی، آمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جو استطاعت کے باوجود، قوت و طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے موجود تو انہیں چاہیے کہ وہ فکر کرے اور روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، افطار میں ہمیں جلدی کرنا ہے اور سحری تاخیر سے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور چیز اعتکاف کے تعلق سے۔ اعتکاف رمضان کے مہینے کے آخر عشرے کے اندر 20 رمضان سے چاند رات تک جو اعتکاف کے اندر بیٹھا جاتا ہے اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ہر محلے کے اندر مسجد میں یہ سنت اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس محلے کا کوئی بھی ایک آدمی اس مسجد کے اندر سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا تو پورے محلے والوں کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا اور سب کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ ہماری یہ جامع مسجد ہے اور کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سنت اعتکاف کے اندر بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ 25 رمضان 27 رمضان کو اعتکاف کے اندر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، یہ سنت اعتکاف ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم لعنت سے ملامت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کے علاقے کی یہ جامع مسجد ہے، چاہیے کہ ہر کوئی شخص کوشش کرے اس مسجد میں آ کر کے سنت اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص ایک دن کا بھی اعتکاف، سنت اعتکاف سے ہٹ کر کے میں بات کر رہا ہوں، اگر ایک دن بھی اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق کو حائل فرما دیتا ہے۔ اور حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ ایک خندق کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنا سورج جہاں سے نکلتا ہے اور سورج جہاں ڈوبتا ہے، یعنی پوری دنیا کی لمبائی چوڑائی جتنی ہے اتنی ایک خندق کی لمبائی چوڑائی ہوگی۔ اتنا 3 خندق کے مقدار جہنم سے وہ انسان اعتکاف میں بیٹھنے والا دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک اعتکاف جو عام دنوں میں اگر آپ نے کر لیا تو اس کا ثواب ہے۔ تو بھلا بتلائیے اگر سنت اعتکاف جو رمضان کے آخر عشرے میں ہے اس میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو کتنا بڑا اس کا ثواب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جتنے سال آپ رہے اور رمضان کا مہینہ آتا رہا، ہر ایک رمضان کے مہینے میں آپ پابندی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مہینے میں تو پورے رمضانی اعتکاف کے اندر بیٹھے، خیمہ کے اندر، مسجد کے اندر خیمہ لگا کر کے، پردہ لگا کر کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ پہلے عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا بھی آپ نے اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ کمپلیٹ ہونے لگا تو ایک فرشتہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ان عشروں کے اندر
شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں، شب قدر کی تلاش اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ رمضان کے آخر عشرے کی تاقراتوں میں کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے اپنے منہ کو نکال کر کے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جبرائیل امی آ کر کے ہمیں یہ بتلا گئے کہ اگر آپ شب قدر کو تلاش کرنی ہے تو آپ اعتکاف آخر عشرہ کا کیجئے اور تاقراتوں میں تلاش کیجئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ پہلے تاریخ رمضان سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مدینے کے اندر جب بھی رہے ہیں اعتکاف مسلسل کیا ہے۔ ایک دفعہ کسی مجبوری سے جب چھوٹ گئی تھی تو اس اعتکاف کا قضا رمضان کے بعد آپ نے کیا ہے۔ اتنی اہمیت ہے رمضان میں اعتکاف کرنے کا میرے دوستوں۔ اما جان عائشہ صدیقہ بھی اعتکاف میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھا کرتی تھی، اس لیے عورتوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ اگر وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ پہ اعتکاف میں بیٹھیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی بیٹھیں، ان کے لیے بھی یہ سنت طریقہ ہے۔ اس واسطے میں تمام ذمہ داروں سے جو اس بستی کے رہنے والے ہیں، بڑے حضرات ہو جوان ہو کوئی بھی ہو، ان سبوں سے ہماری ادباً یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے طور پہ آپ تیار خود بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو تیار کریں، اس کی اہمیت ان کے دلوں میں پیدا کریں تاکہ ہم تمام لوگ گناہوں سے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، سنت اعتکاف کا اہتمام ہو سکے۔ جن کے گھروں کے اندر 3-4 نوجوان ہیں، 3-4 لوگ مرد حضرات رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو تیار کیا جائے کہ وہ بیٹھے۔ اگر ایک ہی مرد ہے گھر کے اندر تو ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ گھر کے بھی اور ضروریات ہوتے ہیں انہیں بھی پورا کرنے۔ تو جن کے گھروں کے اندر 4-5 مرد حضرات ہیں ان میں سے ایک کو تیار کیا جائے، اور ایک کو ہم تیار کریں گے تو انشاءاللہ کئی ایسے لوگ گھروں کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے گھر میں کئی نوجوان ہیں، 4 سے 5 نوجوان، ان میں سے ہم ایک کو تیار کریں اور مسجد کے اندر ہم جو ہے اعتکاف سنت اعتکاف کے لیے تیار کریں۔ اس لیے جو روڈ کے اس طرف جو لوگ رہتے ہیں مسجد کے اس طرف، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور تیار کریں۔ جو اس طرف رہتے ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے، جو آگے کی طرف ادھر رہتے ہیں تمام لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہے ادباً کہ جو پہلے ہو چکا سنت اعتکاف نہیں بیٹھا گیا، میں اس واسطے تقریباً 10 روز پہلے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن بن سکے اور آپ لوگ دوسروں کو تیار کر سکیں۔ لہٰذا ہماری آپ سے ادب درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ نوجوانوں کو، لوگوں کو جن کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے وہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو آپ مسجد کے اندر آ کر کے ضرور سنت اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔